الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم ٹرانسلیشن آف قرآن سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے دن ہم نے سورہ فیل کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سیکھا، اس کے بعد سورہ کوثر کا ترجمہ ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جو ترجمہ ہے یہ ہم ورڈ بائی ورڈ سیکھ رہے ہیں۔ حروف کے اندر کیا کیا باتیں ہیں یہ بھی ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سورہ نصر کے حوالے سے ہم کچھ سنیں گے، اس کے اندر جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے اور گرامیٹیکل اعتبار سے یہ کیا کہلاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم جب ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم یہ صورتیں پڑھیں تو تھوڑا سا ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہمیں پڑھنے میں اور بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور اگر یہ باتیں نوٹ ڈاؤن ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں بھی کام آئیں گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ترجمہ جو ہے وہ صرف نہیں پڑھا جاتا، اس کے ساتھ تفسیر پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے، تفسیر بھی پڑھی جائے، لیکن یہاں پر جو مقصد ہے وہ عربک کی گرامر سکھانا مقصود ہے، اس لیے صرف ترجمہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اور کوشش یہی ہے کہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی صورتیں لی جائیں، کیونکہ نماز وغیرہ میں ہمارا پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، یا ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ساتھ میں ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ ذہن نشین ہوگا تو اور فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ترجمہ یاد کر لینا، اور دوسرا ہوتا ہے اس ترجمے کی بنیادوں کو سمجھنا، اس کی گرامر کو سمجھنا۔ تو یہ ایک زیادہ مزے والی بات ہے، لطف والی بات ہے، تو پڑھنے میں بھی انشاءاللہ مزہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کرتے ہیں سورہ نصر کے ترجمے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ الحمدللہ ہم 2 دن سیکھ چکے ہیں۔ سورہ نصر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اذا جاء۔ اب گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اذا ہے، اذا یہ انڈیکلینیبل ایڈوربس کہلاتے ہیں، عربی میں اس کو ظروف مبنیہ کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جب، یعنی انگلش میں آپ کر لیں وین، WHEN وین، یعنی جب، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ تو اذا جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب۔ اس کے ساتھ ہے جاء۔ دیکھیں جاء جو ہے یہ ویسے تو پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کا آنا، لیکن یہ عربک کی ایک خصوصیت ہے کہ کچھ ورڈز آ جائیں، کچھ الفاظ آ جائیں تو وہ اس کے اندر کچھ چینجنگ کر دیتے ہیں۔ تو اذا جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ جب یہ پاسٹ ٹینس پر آتا ہے، عربک کے اندر یہ ماضی کے صیغے پر آتا ہے، تو اس ماضی کو فیوچر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ جب آئی، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب آئے گی۔ اب کون آئے گی، اس کا سبجیکٹ کون ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی یا آئے۔ اور دوسری کیا چیز آئے گی، والفتح، اور اللہ کی جو طرف سے نصرت ہے، فتح ہے، وہ آئے۔ پھر آگے اس کا مزید بیان ہے۔ تو یہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ اذا جو ہے یہ جب پاسٹ ٹینس پر داخل ہوتا ہے، عربی میں ماضی کے صیغے پر داخل ہوتا ہے تو اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے اذ، یہ ہے اذا، زال کے بعد بھی الف ہے۔ ایک ہوتا ہے اذ، اذ جو ہوتا ہے وہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے، جیسے کہ ایک آیت ہے وما رمیت اذ رمیت، کہ آپ نے نہ مارا جب آپ نے مارا، یعنی اذ رمیت، جب آپ نے کنکر پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو دیکھیں یہاں اذ رمیت آیا، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور یہ پاسٹ ہی کے معنی میں ہے کہ جب آپ نے وہ ہجرت کے سفر میں جب کفار کے آنکھوں میں کنکر پھینکا تھا۔ تو
تو اذ اور اذا میں یہ فرق ہے. دیکھیں ایک الف کے فرق سے کتنی تبدیلی ہو گئی کہ پورا زمانہ ہی تبدیل ہو گیا. اذا جو ہے جب یہ پاسٹ ٹینس پر آتا ہے تو اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے, لیکن اذ جب آتا ہے تو اذ اس کو پاسٹ ٹینس میں ہی رکھتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ عربک کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے. دیکھیں یہاں پر نصرو جو ہے, نصرو حقیقت میں یہی سبجیکٹ ہے. تو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر عربک میں ہمیشہ پیش لگی ہوتی ہے. اچھا اسی طریقے سے آگے دیکھیں والفتح, فتح کے اوپر بھی پیش لگا ہوا ہے. تو اب واو جو ہے نا, واو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ حروف عاطفہ کہلاتے ہیں, یعنی انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں اینڈ اور اردو میں کہتے ہیں اور. تو یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ واو ہے یہ دو چیزوں کو کمبائن کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی میں نے کہا کہ جاء زید و عمر, زید آیا اور عمر آیا. پہلے کون آیا اس کی بات نہیں ہے, دونوں آئے ہیں, ان دونوں کو جمع کر دیا. تو یہاں پر واو ہے اور واو کے بعد الفتح ہے, تو فتح بھی جو ہے یہ سبجیکٹ ہی کا کام سر انجام دے رہا ہے. ترجمہ یہ بنا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں سبجیکٹ ہیں اور یہاں واو نے دونوں کو جمع کر دیا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح. آگے جو آیت ہے اس میں ہے ورأیت. اب یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ واو جو ہے یہ اپوزیٹیو پارٹیکلز میں سے ہے, یعنی حروف عاطفہ اس کو کہتے ہیں. اردو میں یہ اور کا ترجمہ کیا جاتا ہے, انگلش میں این کرتے ہیں. تو یہ وہی ہے واو یعنی اور. رأیت, اب جیسے کل بھی میں نے یہ باتیں بیان کی تھی کہ بعض اوقات ضمائر جو ہیں یعنی پروناؤنز جو ہیں, ضمیریں, یہ ورب کے ساتھ مل جاتی ہیں اور پھر اس کے لکھنے کا طریقہ کچھ چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا اعطیناک, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا ایک جملہ ہے, پورا ایک یہ سینٹینس ہے, اس میں ورب بھی ہے, اس میں سبجیکٹ بھی ہے, اس میں آبجیکٹ بھی ہے. تو یہاں پر جو یہ جملہ ہے ورأیت, یہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہیں. رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور تا جو ہے یہ تا ضمیر ہے, اور ضمیر کون سی ہے, یہ سیکنڈ پرسن کی ضمیر کہلاتی ہے, یعنی مخاطب کی ضمیر, جو سامنے شخص موجود ہے اس کو کہا جا رہا ہے. اچھا جو ہم نے کل کاف پڑھی تھی وہ بھی سیکنڈ پرسن کی ہی ضمیر تھی, لیکن وہ کہیں اور استعمال ہوتی ہے, اور یہ بھی سیکنڈ پرسن ہی کی ضمیر ہے, لیکن یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, ورب کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتی ہے. اعطینا کا جو کل ضمیر ہم نے پڑھی تھی کا, تو اعطینا جو تھا وہ پورا فعل اور فاعل تھا, یعنی ورب بھی تھا اور سبجیکٹ بھی تھا. سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ آیا تھا, تو وہ آبجیکٹ کی ضمیر تھی. اور یہ جو ہے یہ بھی آبجیکٹ کی ضمیر ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے جو سامنے جس کو کہا جا رہا ہے. تو ورأی جو ہے یہ ورب ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور تا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کی پروناؤن ہے جو سامنے مخاطب ہے اس کو کہا جا رہا ہے. ورأیتا, اور آپ نے دیکھا. اب یہاں پر چونکہ ترجمہ تو اس کا یہی بنے گا رأیتا یعنی دیکھنا ماضی میں, لیکن وہ واو جو ہے واو کا تعلق پیچھے والے جملے کے ساتھ ہے, تو یہاں پر بھی اب ترجمہ فیوچر والا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے. ویسے تو رآ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے, لیکن جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اذا جب داخل ہوتا ہے تو اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب اس کو جب آیت کے ساتھ اس کا ہم ملاپ کریں گے, آیت کے ساتھ اس کو ملائیں گے, تو چونکہ واو بھی ہے اور واو کچھ چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے, تو یہ واو کا جو تعلق ہے یہ پیچھے والی پوری آیت کے ساتھ ہے. تو اب اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ اور آپ دیکھیں گے یا تم دیکھو گے. کس کو دیکھو گے؟ اب آبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے الناس, لوگوں کو دیکھو گے. الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ. آگے ہے یدخلون, اب لوگوں کو کس حالت میں دیکھو گے, ان کی پوزیشن کیا ہوگی, کیا حالت ہوگی. تو اب بتایا جا رہا ہے یدخلون. دیکھیں اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں داخل ہونا, تو یہ داخل سے ہی ہوتا ہے. دیکھیں دال خا لام, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ داخل ہونے والا معنی ہے اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تو پریزنٹ ٹینس ہے, یا کبھی کبھی یہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتا ہے, کبھی پریزنٹ ٹینس میں استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی یہ تھرڈ پرسن ہے اور پلورل کا صیغہ ہے. یدخلون, وہ داخل ہوں گے. کون؟ وہی لوگ. یدخلون, داخل ہوں گے.
اگر میں یدخلو کہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بندہ داخل ہوگا، یدخلانی کہوں تو اس کا مطلب دو بندے داخل ہوں گے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واو نون جو اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے یہ پلورل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یدخلون کا ترجمہ ہے کہ وہ داخل ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ۔ آگے ہے فی، فی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور یہ ہے پریپوزیشن، اور یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے سارے لیکچر سنے ہو، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فی جو ہے حروف جارہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جار کا مطلب ہوتا ہے، حروف جارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف کہ جو آخر میں زیر دے رہا ہو۔ ہم جس طرح کہتے ہیں نا زبر زیر پیش، تو عربی کے اندر کسرہ کہتے ہیں یا جار کہتے ہیں، اردو میں آپ یعنی یوں یاد رکھ لیں، زیر یاد رکھ لیں۔ تو یہ فی جو ہے یہ ایسا حرف ہے کہ جو آخر والے کو یا تو کبھی ایک زیر دے رہا ہوتا ہے یا دو زیر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فی کا مطلب ہے میں، دینی یہ ہے دین، اور کس کا دین؟ دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اب کیا ترجمہ ہو گیا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اب کیسے ہوں گے اس کی پوزیشن بیان کی جا رہی ہے، ان کے آنے کی حالت کیا ہوگی؟ افواجا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں فوج، اور جمع کے لیے ہم کہتے ہیں افواج۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو کے بہت سارے الفاظ وہ ہیں کہ جو عربی سے لیے گئے ہیں، تو یہاں افواج کا معنی یہ ہے۔ ویسے افواج تو ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ ملکی افواج، فلاں افواج، لیکن افواج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا لشکر یا بہت سارے لوگوں کی جماعت، بہت سارے لوگ جہاں پر موجود ہوں اس کو افواج کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ مراد نہیں کہ سپاہی ہو جائیں گے، وہ جیسے اسلام میں داخل ہو کر وہ سپاہی بن جائیں گے۔ افواج کا مطلب ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی جگہ جمع ہوں تو اس کو افواج کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہے کہ وَرَأَيْتَ، آپ دیکھیں گے النَّاسَ، لوگوں کو کیا کر رہے ہوں گے؟ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور داخل ہونے کی حالت کیا ہوگی؟ افواجا، فوج در فوج، یعنی کثرت سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ کب داخل ہو جائیں گے؟ پیچھے بیان کر دیا کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جائے گی تو پھر لوگ اس طرح جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور فوج در فوج اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے فسبح، میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ فا یہ الگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو، یا اردو میں پس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہیں ہم کسی پوری ایک گفتگو چل رہی ہوتی ہے، پھر آخر میں اس کا لب لباب بیان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ تو یوں ہو جائے گا، پس یہ ہوا۔ تو یہ فا جو ہے عربی میں یہی کام سر انجام دیتی ہے، اس کا ترجمہ تو یا پس کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک اور باریکی یہاں بیان کی تھی کہ فا جو ہے یہ کسی چیز کی سیکوینس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور سیکوینس وداؤٹ ڈیلے ہوتا ہے، یعنی تاخیر نہیں ہوتی، فوراً جو ہے اس کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو فا کا مطلب ہو گیا تو، سبح یہ تسبیح سے نکلا ہے۔ تسبیح کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تو سبح کا مطلب ہے آپ حمد کیجئے یا آپ تعریف بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ یہ آرڈر کا ٹینس کہلاتا ہے، آرڈر کا صیغہ کہلاتا ہے۔ فسبح کا ترجمہ ہوگا کہ آپ تسبیح بیان کیجئے۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ الفاظ پہ تھوڑا غور رکھیں گے تو کچھ لفظوں کا ترجمہ آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس طرح اردو میں ہم تسبیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی سبح اس سے ملتا جلتا ہے، یہ تسبیح سے ہی نکلا ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا فسبح۔ اب یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا مزید گرامر کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ آرڈر کا ہے یا انٹروگیشن ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی پوری گرامر سیکھنی پڑے گی، لیکن یہ تھوڑا سا اندازہ آپ کو اس سے ہو جائے گا کہ یہاں کو تسبیح والا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ فسبح کا ترجمہ ہے کہ آپ تسبیح کیجئے۔ کس انداز میں کیجئے؟ بحمدی ربکا۔ اب اس کے اندر چار چیزیں ہیں، ویسے تو ہمیں لگ رہا ہے بحمدی ربکا دو ہیں، لیکن اس کے اندر چار چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ با، یہ ہم پہلے لیکچر میں بھی سن چکے ہیں، یہ پری پوزیشنز ہوتے ہیں، اور یہ بھی آخر میں زیر دیتے ہیں، دیکھیں حمدی کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حمد یہ الگ سے ایک چیز ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنا، تعریف بیان کرنا۔ دیکھیں یہ بھی ایسا لفظ ہے کہ جو اردو میں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ با الگ ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور حمد کا مطلب حمد ہی ہے، تعریف بیان کرنا۔ آگے ہے ربی، ربی یہ الگ ہے، یعنی اپنے رب کی ہم کے ساتھ، رب کے ہم کے ساتھ۔ اور کاف جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، اور یہ بھی سیکنڈ پرسن کی ضمیر کہلاتی ہے کہ سامنے جو شخص مخاطب جس سے ہم مخاطب ہیں،
میں مخاطب ہوں اور سامنے والا مخاطب ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ اس کی ضمیر ہے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ اور ظاہر ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ تو اب اس میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور کرنا ہے۔ واو آ گیا، اینڈ، یعنی اس کا ترجمہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور کیا ہے؟ اب پڑھنے کے اندر اس کو یوں پڑھتے ہیں وستغفر، اور اگر میں ضمیر بھی ساتھ میں ملا لوں تو وستغفرہ۔ اب اس میں بھی دو تین چیزیں ہیں، ایک تو واو ہو گیا۔ اب یہ عربک کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو الف ہے وہ لکھنے نہیں آتی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر وستغفرہ کے شروع کے اندر واو کے بعد الف لگی ہوئی ہے، تو یہ عربک کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، رول ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر الف جو ہے یہ پڑھنے میں تو نہیں آتی لیکن لکھنے میں آتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ اگر واو ہٹا دیں تو اب یہ کیا، اب کس طرح پڑھا جائے گا؟ اب الف کو ملا لیں گے۔ یہ لکھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر واو ہٹ جائے تو پھر اب کیا کریں گے، کیونکہ اگر شروع میں ہی کوئی ساکن ہو، کوئی اعراب نہ ڈلا ہو تو پڑھنا تو مشکل ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ تو واو جب ہٹ جائے گی تو اب الف یہ اپنا کام جو ہے وہ دکھانا شروع کرے گا، اور یہاں پر ہو جائے گا استغفرہ۔ تو یہ اس میں خاصیت ہے، یہ الف ایسے ہی نہیں لکھی ہوئی کہ بھئی یہ پڑھنے میں تو نہیں آ رہی تو لکھی ہوئی کیوں ہے، تو یہ الف اس کے ساتھ ہی ہے، اور اگر آپ الگ سے اس کو کہیں گے تو یہ الف بھی ساتھ میں لگے گی۔ جس طرح آپ ہم کہتے ہیں استغفار، تو استغفار وہ بھی اسی سے ہی بنا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس سے بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی الف آتی ہے تو یہاں پر بھی الف آ رہی ہے، لیکن واو چونکہ آیا ہوا ہے تو اب پڑھنے میں یہ الف نہیں آتی ہے اور لکھنے میں یہ آتی ہے۔ تو واو ہو گیا اینڈ، اور ہو گیا استغفر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک سے استغفار کرنا یا مغفرت طلب کرنا، اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ آپ جو ہے وہ استغفار کیجئے۔ اب اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مراد کیا ہے یہاں پر۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے، صغائر کبائر تمام سے ہی معصوم ہے، یعنی نبیوں سے اور فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمہ جو ہے وہ صرف نہیں پڑھا جاتا، ساتھ میں تفسیر بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو تفسیر پڑھیں گے تو یہاں پر مختلف باتیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ استغفار کرے، یا درجات کی بلندی بھی یہاں مقصود ہو سکتی ہے، کیونکہ استغفار جو ہے یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے درجات کی بلندی۔ تو بہرحال ہم چونکہ گرامر سیکھ رہے ہیں تو ہم اسی حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو وستغفرہ، تو استغفار کرنا، اپنے رب سے معافی طلب کرنا، یہ کہلاتا ہے استغفار۔ اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے، اور یہ کہلاتی ہے تھرڈ پرسن کی ضمیر، یعنی یہاں جو شخص موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ میں گرامر کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے تو مراد ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہے گرامر کے حساب سے یہ تھرڈ پرسن کی ضمیر کہلاتی ہے، کہ کوئی تیسرا شخص ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب فرمایا گیا کہ آپ اس سے استغفار کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اچھا، ایک اور باریکی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے اس طرح کا ایک لفظ ہوگا جس میں شروع میں سین ڈلی ہوئی ہوگی اور تا بھی ڈلی ہوئی ہوگی، یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوگا، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوگا۔ ایک سمجھ لیں کہ 75 to 80% ایسا ہوگا کہ جب شروع میں سین اور تا ڈلا ہوا ہو تو وہاں پر کسی چیز کو طلب کرنے کا معنی آتا ہے، یعنی کچھ مانگنا، آسکنگ سم تھنگ، کچھ حاصل کرنا، کچھ طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو استغفار ویسے تو یہ ہے مغفرت سے منع ہے، لیکن مغفرت کرنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنی ہے۔ تو شروع میں دیکھیں سین اور تا ڈلا ہوا ہے، تو یہ عربی کی ایک خاصیت کہلاتی ہے کہ صرف سین اور تا کے ذریعے سے طلب والا معنی اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ اس کے اندر اگر شروع میں سین اور تا ہوگا تو وہ طلب کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنی ہے۔ ہو اتنی چھوٹی سی یہ ہول ہے، لیکن اس کا معنی کتنا بڑا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے۔ اور آخری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انہو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، یعنی اس میں کسی بات کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، انہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہ یہ ہو گیا بے شک، اور دوبارہ یہ ہو لگا ہوا ہے۔
اب کبھی ہو جو ہے یہ الگ سے لکھا ہوتا ہے، کبھی بالکل اٹیچ ہوتا ہے، تو الگ سے لکھا ہوگا تو وہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح وَاسْتَغْفِرْهُ کے اندر لگا ہوا، اور یہاں پر وہ ملا ہوا ہے، اٹیچ ہے، تو اس کے لکھنے کا انداز یہ ہو گیا۔ تو انہو بے شک، ہو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ، بے شک وہ کون؟ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ مراد ہے۔ کانا کا مطلب ہے، یہاں پر کانا کا مطلب کیا کریں گے؟ ہے۔ انہو کانا، بے شک وہ ہے، وہ کیا ہے؟ توابا، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا تواب۔ تواب ویسے نکلا تو توبہ سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے اور جب اس کے اندر تشدید آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ اب دیکھیں اس سے بھی جب ہم لفظ کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں توبہ والا کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ توبہ کے اندر بھی تا واو با ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تا واو اور با لگا ہوا ہے، تو ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہاں توبہ والا معنی مراد ہوگا، لیکن ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کرنا، یہ ہم تھوڑا سیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یار میں اب خود ترجمہ کرنا سیکھ جاؤں، صرف ایک ذہن میں ایک سمجھ لیں کہ ایک الارم بجتا ہے یا ایک لائٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہے کہ یہاں پر ترجمہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ توابہ کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ آپ دیکھیں عربی کی گہرائی کتنی ہے کہ اگر یہ تشدید نہ ہوتی تو اس میں بہت زیادہ والا معنی نہیں آتا، لیکن ایک تشدید نے اتنا کام کر دیا کہ اس میں ترجمہ ہو گیا کہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ تو یہ ہم نے جو ہے آج سورہ نصر کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بار میں پورا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ اس کی قرأت بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، یعنی وہی بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا پورا جو ہے وہ ترجمہ تھا۔ آخر میں اس کی قرأت بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔